کل ہماری دوستوں کی ایک گیدرنگ ہوئی. ایک دوست نے بتایا کہ آرمی چیف صاحب کی طرف سے بیان آیا ہے کہ پاکستان ایک انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے. دوسرے دوست نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ انتہائی نازک موڑ ایکچولی راؤنڈ اباؤٹ کا نام ہے جس کے گردا گرد پاکستان گھومی جا رہا ہے اور پچھلے کئی عرصے سے گھومی جا رہا ہے. اگر آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں پرانے تاریخ کی جو پاکستان سے لے کے پاکستان کے قیام سے لے کے اب تک کی جو ملتی ہیں تو آپ کو یہ سیم سٹیٹمنٹ مختلف ادوار میں مختلف عہدیداروں کی طرف سے ملیں گی، چاہے ان کا تعلق ڈیفنس سے ہو یا پولیٹیکل پارٹی سے ہو یا بیوروکریسی سے ہو. یہ بات ختم ہو گئی، لیکن میں سوچتا رہا کہ یہ آخر کیوں ہمیں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ بار بار سننے کو ملتی ہے کہ پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے. اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں، چاہے وہ ڈیفنس سے ہوں یا سول ادارے ہوں، ان کے مائنڈ سیٹ میں کہیں نہ کہیں یہ جگہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے ڈیسیجن میکنگ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کرنی ہے. 1958 میں سوویت یونین نے جب پہلی اسپیس فلائٹ لی، اس کے بعد اسپیس ریس کا آغاز ہوا جو کہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تھا. امریکہ کے ادارے ناسا جو کہ خلائی ریسرچ کا کام کرتا ہے، اس نے بہت سارے اتحادیوں کو بلایا اور انہوں نے اسپیس پہ اپنا کام آغاز کیا. اس اتحادیوں کے بلانے میں پاکستان بھی شامل تھا، کیونکہ پاکستان اپنے قیام کے آغاز سے ہی امریکہ کا اتحادی رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں. تو اس کا فائدہ پاکستان کو یہ ہوا کہ پاکستان میں بھی ایک ادارہ بن گیا، اس کا نام تھا سپارکو. جنرل ایوب کے ٹائم کی یہ بات ہے. اور کچھ ہی عرصے میں 60s میں پاکستان نے فرسٹ اسپیس فلائٹ لی. سمیانی کے علاقے سے یہ اسپیس فلائٹ تھی، اور اس اسپیس فلائٹ کے بعد پاکستان ایشیا کا تیسرا ملک اور اوورال دنیا کا 10واں ملک بنا جس نے یہ اسپیس فلائٹ لی. اور یہ ایک کمپیریٹیولی ینگ نیشن کے لیے ایک مائل سٹون تھا. وقت گزرتا گیا اور سپارکو کا اور ہمارے جو ریسرچ پروگرام تھا اس کا یہی حال ہوا جو باقی ہمارے پاکستان کے یا پاکستان کے دیگر اداروں کا جو حال ہوا ہے. 1980 میں جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی تو اس پروگرام کا دوبارہ آغاز ہوا، لیکن اس دفعہ اس کے مقاصد الگ تھے. پہلے یہ سوللی ایک ریسرچ پروگرام تھا، لیکن اس دفعہ اس کا پرپس ڈیفنس بیس تھا. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی تو پاکستان ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ چکا تھا یا بنا چکا تھا. یہ رپورٹ ضیاء الحق کو دی گئی تھی کہ ہم کسی بھی ٹائم پہ ایٹمی دھماکہ کر کے تجربہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ انڈیا نے آلریڈی کر لیا تھا. پاکستان نے دھماکہ تو نہیں کیا، لیکن اسپیس پروگرام سپارکو کا جو تھا اس کو ڈائیورٹ کر دیا ڈیفنس کی طرف، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسا میزائل بنایا جائے جو کہ ہمارے بم کو اٹھا کے اپنے ٹارگٹ تک پہنچا دے جہاں پہ وہ پھٹ سکے. اور یوں ہمارا ایک سولرلی ریسرچ پرپزز ادارہ بالکل اس کا آبجیکٹو آل ٹوگیدر چینج کر دیا گیا. اور میزائل تو ہم نے بنا لیے اور اب تو بہت سی قسم کے میزائل بن گئے ہیں، لیکن سائنس کی جو ترقی تھی، جو ہم نے سیکھنا تھا، جو ریسرچ کرنی تھی پاکستان نے، وہ ختم ہو گئی. اور اگر آپ دیکھ لیں کہ ادارہ تو بھی ہے اس کا اسلام آباد میں آفس ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کبھی آپ کو 25-30 سال کا پرانا اگر آپ کو کوئی اچیومنٹ یا کوئی آپ کو پتا ہو کوئی پاکستان نے کوئی ریسرچ کے ادارے میں پاکستان کوئی ریسرچ کر رہا ہو یا پاکستان نے کوئی بریک تھرو کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسرچ ہو ہی نہیں رہی. دوسری بات، ایک 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی ایک کمپیریٹیولی نیو ٹیکنالوجی ہے. اس ٹیکنالوجی کے تھرو ہم کچھ بھی پرنٹ کر سکتے ہیں، بچوں کو کھلونے سے لے کے روزمرہ کی گھریلو اشیاء سے لے کے انڈسٹریل پرپزز کے لیے جو مکینیکل کمپلیکس مشینری ہوتی ہے ہم سب کچھ پرنٹ کر سکتے ہیں. کچھ ممالک میں تو سول کنسٹرکشن کے پروجیکٹس بھی 3D پرنٹر کے تھرو کیے گئے ہیں اور کامیابی سے. بہرحال یہ ایک کمپیریٹیولی نیو ٹیکنالوجی ہے اور اس میں آہستہ آہستہ امپرومنٹ ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کی دیکھیں تو پاکستان میں 3D پرنٹ امپورٹ کرنے کے لیے آپ کو جو بھی ریلیٹیو
انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے NOC چاہیے. اس NOC کے بغیر آپ پاکستان میں 3D پرنٹر امپورٹ نہیں کر سکتے. اور اس میں جو میں نے تھوڑی بہت پڑھائی کی ہے اور جو ریسرچ کی ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کا بھی مین کنسرن جو ہے وہ سیکیورٹی ایشو ہے کہ یہ 3D پرنٹرز اگر امپورٹ ہو جائیں اور پاکستان میں استعمال ہو جائیں تو یہ ٹیررسٹ لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، جس سے پاکستان کی سیکیورٹی کو نقصان ہو سکتا ہے. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان میں ٹیررسٹ آپریٹ کر رہے ہیں کیا وہ اس ٹیکنالوجی کے محتاج ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان جب قیام پذیر ہوا تو پاکستان کو سیکیورٹی تھریٹس بہت زیادہ تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں گریجولی کمی آتی گئی ہے. اور جب میں اس وقت بات کر رہا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو اس قسم کا کوئی امییننٹ سیکیورٹی تھریٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صفحستی سے مٹ جائے یا پاکستان پہ کوئی دوسرا ملک آ کے حملہ کرے اور قبضہ کر لے. اب یہ اتنا آسان نہیں رہا. قائد اعظم نے اس وقت بھی بولا تھا کہ there is no power on earth that can undo Pakistan. That was the conviction of the creator of Pakistan. لیکن ابھی ہمیں یہی کنوکشن پاکستان کی پروگریس اور گروتھ کے لیے چاہیے. ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے باہر آنا پڑے گا کہ ہم پاکستانی یا پاکستانی قوم یا پاکستان ایک انتہائی نازک موڑ سے گزر ہے. یہ نازک موڑ اس وقت ختم ہو گئے جب ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے، اور اس کے لیے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. اللہ کرے کہ ہم صحیح ڈیسیژن کر سکیں. آمین.